السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، تیسرا پارہ ہے اور اب ہم خرچ کرنے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں گڈ سائڈ آف منی اینڈ بیڈ سائڈ آف منی، اور اس میں ہم پوری چیک لسٹ اپنے لیے بناتے ہیں کہ خرچ کیسے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ خرچ کرنے پہ بہت موٹیویٹ کیا گیا ہے۔ اسلام میں اگر آپ دیکھیں نا، اسٹیگنیشن پسند نہیں کی گئی پیسے کی، یعنی جیسے جسم میں خون گردش کرتا رہتا ہے تو ہم ہیلدی رہتے ہیں، اسی طرح سوسائٹی میں جب پیسہ گردش کرتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سوسائٹی ہیلدی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی جیسے کہتے ہیں پیسوں کا سسٹم آ جائے جس میں امیر امیر تر ہوتے جائیں، غریب غریب تر ہوتے جائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سسٹم میں اور ماحول اور معاشرے میں بہت فرسٹریشنز اور بہت زیادہ نگیٹیوٹی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر مسئلے مسائل لوگوں کے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ہر وقت سنیچنگ ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، نیگیٹو ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب سرکولیشن آف منی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے دین میں ہمیں ہر وہ طریقہ سکھایا گیا ہے جس میں ہم پیسے کا صحیح استعمال بھی کریں، دنیا اور آخرت کے لیے بھی انویسٹ کریں، موٹیویٹ بھی ہمیں کیا گیا ہے، اور اس سپینڈنگ میں بہت سارے لرننگ ایلیمنٹس جو ہیلدی والے ہیں وہ بھی سب شامل کیے گئے ہیں۔ تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 261 سے شروع کیا تھا، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے، خرچ کیسا ہونا چاہیے، فی سبیل اللہ۔ ایک تو وہ جینون معنوں میں فی سبیل اللہ ہے جو کہ سولی اللہ کی خاطر ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہے، اور وہ ساری چیک لسٹ ہم نے دیکھی تھی۔ اور ایک یہ کہ ویسے بھی جو ہم خرچ کریں ہم اللہ کی خاطر کریں، ہم یہ سوچ کے نہ کریں کہ مجھے وقتی طور پہ کیا فائدہ ہوگا، کیا چیز مجھے مل جائے گی۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ وہ ملٹی پلائی کتنا ہوتا ہے اور اس کی ریچ جو ہے وہ کہاں تک چلی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جب ہم نے خرچ کرنا ہے تو ہم نے احسان اور اذیت کو پیچھے نہیں لے کر آنا۔ جب انسان ہیلدی سپینڈنگ شروع کرتا ہے تو اس کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بالکل ایسے فارغ انسان ہوتا ہے نا، یا جس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے، وہ کتنی آرام سے ریلیکس طریقے سے پھر رہا ہوتا ہے ہر جگہ۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی پیرانوائڈ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کو ہر چیز کی فکر ہوتی ہے، گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کوڈ بھی لگائے ہوئے ہیں، اور پھر بھی پریشانیاں ہیں کہ وہ جان نہیں چھوڑ رہی ہوتی۔ اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا، اگر ہم ورس نمبر 263 کو دیکھیں، اگر انسان کسی کو دے نہیں سکتا یا لگتا ہے کہ میں دوں گی تو اس کوئی باتیں سنانا شروع کر دوں گی، تو اس سے بہتر ہے کہ کیا کریں، قول معروف، بھلی بات کر لیں، اچھے طریقے سے اس سے بات کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ دیکھیں دوبارہ سے وہی بات جو ہے وہ ری انفورس کی جا رہی ہے، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو ساتھ احسان اور اذیت کے۔ یعنی یہاں پر اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی انسان کوئی بھی صدقہ کرتا ہے اور اس کو جب وہ کرتے ہوئے یا تو احسان جتاتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے کہ کسی قسم کی ایسی باتیں بول دیتا ہے، ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جس سے ان کو اذیت ہوتی ہے، تو اس سے وہ صدقات جو ہوتے ہیں وہ سارے ضائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کالذی، اس کی طرح جو ينفق مالہ رئاء الناس، خرچ کرتا ہے مال اپنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر اور آخری دن پر۔ یعنی یہاں پہ ہمیں جو نیگیٹو ٹریٹس ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اب کام آپ ہیلدی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کے نیگیٹو ٹریٹس جو ہیں وہ بہت سارے شامل ہو رہے ہیں، ان نیگیٹو ٹریٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب دیکھیے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیتے ہیں۔ میرے اپنے ساتھ ہوا ہے پریکٹیکلی کہ وہ ایک نئی میڈ رکھی، اس کو 2-3 دفعہ کچھ چیزیں دیں، تو اس نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہر چیز مانگنا شروع ہو گئی۔ اب میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک تو ڈسٹریبیوٹ کر کے دوں، پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اور بھی اتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہوتا ہے، تو چلو کوئی کہیں دے دیں، کوئی کہیں دے دے، کچھ کر دیں۔ اب آپ 2 جملے بھی بول دیں اس کو کہ نہیں بھائی، وہ بھی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ اگر اس کو دینا شروع کر دیں تو باقی لوگ جو ہیں وہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ the situation becomes very very difficult۔ اتنا انسان کو محتاط ہونا پڑتا ہے کہ کس طرح سے انسان اپنی اس پوری کیلکولیشن کو ٹھیک جگہ پہ رکھے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرنا، احسان نہیں جتانا، اذیت نہیں کسی کو دینی،
اور اس کی مثال اب کیا دی گئی ہے کہ اس شخص کی طرح جو ریا کے ساتھ کام کرتا ہے، شو آف کے لیے کام کرتا ہے. یہ تو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کی شادی پہ ایونٹ پہ بھی جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میری پاکٹ کیا الاؤ کرتی ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ نمبر ایک تو یہ کہ ان کا سٹینڈرڈ، یا انہوں نے ہمیں کیا دیا تھا. پھر ساتھ ہم کہتے ہیں لو یہ لے کر جائیں گے، یہ دیں گے. کیونکہ مجھے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر جو کرنا ہے کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی جیب کو دیکھنا ہے، اپنے وقت کو دیکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ میں کوئی کام کرتے کرتے اپنے لیے مشکل بنانی شروع کر دوں. تو آپ جب یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ارد گرد کے لوگ جو ہے نا ان کو وہ چیز اور لگ رہی ہوتی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیا مطلب تم یہ نہیں کرتی اور ایسے نہیں کرتی اور یہ تو ایسے کرنا چاہیے. یا لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تم کیا دے رہی ہو، تم کیا دے رہی ہو. تو میں تو اپنے خاندان میں بھی سب کو بتاتی ہوں، جیسے ان دنوں میں بھی کچھ ایونٹ شادیاں تھیں، میں کہ دیکھو میرے جیسے بندے کو نہیں سمجھ آتی اشاروں میں کہ یہاں پہ یہ دینا تھا وہ دینا تھا. جو دینا ہے نا مجھے بتانا ہے، اور پھر میں اپنی جیب دیکھوں گی، اور میں جتنا کر سکتی ہوں مینیج پھر میں اتنا کروں گی. اصل چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں اس میں ہم یہ دیکھیں کہ خرچ کرنے کے سٹینڈرڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے انہی دو ایریاز پہ کام کرنا ہوگا: اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. جو ہم کر رہے ہیں ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. اب دیتے ہوئے پھر وہی بات ہے کہ ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی، اللہ سے ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے. جیسے دیکھیں نا اللہ سے ہم جب دعا بھی کرتے ہیں، کچھ مانگتے بھی ہیں، تو کیا کہا گیا ہے؟ آپ کوئی نیکی کریں، اس کو وسیلہ بنائیں، یا یہ کہ آپ صدقہ کریں، صدقہ کرنے کے بعد جو ہے دعا مانگیں اللہ سے. پھر ہم اچھی امید کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، خیر بھی مانگتے ہیں. اور یوم آخرت کیا ہے کہ مجھے اجر کہاں ملے گا؟ الٹیمیٹلی آخرت میں ملے گا نا، جو بھی میں نے کیا ہے. میں کیوں دنیا میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کروں؟ لیکن یہاں پہ بڑی اچھی مثال آگے دی گئی ہے ورس نمبر 264 میں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، مثال اس کی مانند مثال چکنے پتھر کے ہے جس پر مٹی ہو. اب تھوڑی دیر کے آپ امیجن کریں، مثال کیا بتائی جا رہی ہے کہ ایک پتھر ہے چکنا، اور جیسے بہت ہی اسموتھ سا پتھر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر مٹی ہے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو پہنچے اسے تیز بارش. فَتَرَكَهُ سَلْدًا، تو وہ چھوڑ دے اسے صاف چٹان. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے اسموتھ ہمارے فلورز دیکھ لیں. آپ کا کوئی پورچ ہے، ٹیرس ہے، وہاں پہ بڑا اسموتھ قسم کا ماربل لگا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ جب بارش ہوگی تھوڑی بہت مٹی جو ہے وہ صاف ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. یعنی اب کیا ہے، ان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. بارش جب آ گئی ہے تو وہ اس پانی کو روک نہیں سکتے، یا اس مٹی کو وہاں پہ روک نہیں سکتے. کوئی ان کی قدرت نہیں ہے یہاں پہ. تو اس مثال کو اس طرح سمجھیں کہ جو انسان ریا کے لیے سپینڈ کرتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. اس نے کوئی ڈیپ روٹیڈ کام نہیں کیا، وہ ایسی جیسے مٹی سی آئی اور جب بارش ہوئی تو اس کو بہا کے لے گی. اس کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی. چاہے اس نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو چیریٹی کے نام پہ دیے ہوں، این جی اوز میں دیے ہوں. جیسے کچھ لوگ ٹیکس سیونگ کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس بچ جائے گا، ٹھیک ہے. یا بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے بھی ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا یہ کہ تصویریں کھنچواتے ہیں، اور وہ پھر انہوں نے تصویریں مختلف فورمز پہ پریزنٹ کرنی ہوتی ہیں کہ ہم کہاں کہاں پہ کیسے کیسے کسی کو دیتے ہیں. کسی آپ کو دیکھیں اسلام ایریا میں، کچی بستی میں بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کو دینے جاتے ہیں تو وہاں پر خاص طور پہ ان کے ساتھ وہ سارے کیا میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، یا خود سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں ڈالتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ نیکی کے کسی کام سے لوگوں کو بھی انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ دے سکتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب آپ دے رہے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو بہت پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی میں تو یہاں پہ بہت زیادہ دیتی ہوں، اور یہ تو جگہ ایسی ہے کہ یہاں پہ میں نے ابھی یہ دیا، پھر یہ دیا، اور آپ کے اس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی آپ جو ہے کیسے دے رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں، اگر فرض کریں آپ نے لیٹس سے اللہ کے لیے کوئی مٹیریل بھی پرنٹ کیا، آپ نے اپنے والدین کے بارے میں سوچا، آپ نے کسی فیملی ممبر کے بارے میں سوچا، آپ نے اس کے نام سے اس کو ثواب کے پہنچانے کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا کام کیا. اگر آپ نے ان کا نام نہیں بھی لکھا تو کیا ہوا؟ یا وہاں پہ آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ جی یہ میری والدہ کے نام کے ساتھ ہے، اور آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے اور ان کے نام کے ساتھ دعا کرنی ہے. اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ڈاکیومنٹ ہو گیا. کسی شخص کو نہیں بھی یا پتہ کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ تو پہنچ گیا.
جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، نام یاد رہا نہیں رہا. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاتھوں میں جو اس وقت پارے ہیں، قرآن ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوگا، اور ہم یہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، کتنے لوگوں کی اس میں انویسٹمنٹ ہے. اس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کے بنانے میں اپنا حصہ ڈالا. تو کسی برک کے اوپر اگر نام نہیں بھی لکھا، جو ہمارے طریقے ہوتے ہیں نا کہ بھئی میرا نام کہیں نہ کہیں آ جائے اور اس کے اوپر پرنٹ ہو جائے، تو اگر آپ کا نام کہیں نہیں بھی لکھا گیا تو پھر بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ چیز رجسٹر ہو جاتی ہے نا. تو مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ اپنے آپ کو ہلکان نہیں کرتا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کہ کافر ہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھیں اس چیز کو کفر کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کیا گیا ہے کہ جو انسان ریا کے لیے جو سارے کام کرتا ہے. اس میں ایک بڑی طویل اور بڑی اہم حدیث آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن پہلا آدمی جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا. اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا جس کا وہ اعتراف کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے لڑتے رہے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں اور تم وہ دنیا میں کہلوا چکے. پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا پھینکیں گے. پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور وہ قرآن پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں جتلائے گا جس کا وہ اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور تجھے دنیا میں عالم اور قاری کہا جا چکا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جو اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے جائیں گے. پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اموال سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتلائے گا جس کا وہ اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس میں تیری رضا تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو اسے اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں اور وہ تم کو دنیا میں کہا جا چکا. پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر پھینکیں گے. تو بہت ہی یہ ایک نازک اور ایک اہم معاملہ ہے. ایسی جب حدیث ہم پڑھتے ہیں تو انسان پریشان ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر مجھے ایسا خیال آیا تو میں کیا کروں کہ جیسے لوگ میرے کسی کام پہ خوش ہوں یا میں اپنے کسی جاننے والوں کو بتاؤں. ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں سے ہی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، امیڈیٹ فیملی ممبر سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایسی باتیں. ڈاکٹر صاحب رشتہ داروں کے ساتھ جو جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس میں یہ سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے. بالکل. ان سے آپ وہ انٹریکشن بھی ہوتا رہتا ہے، کوئی مواقع بھی ایسے ہی آ جاتے ہیں تو کئی دفعہ دل میں جو ہے نا وہ اس طرح کا خیال آنا بڑا وہ. جی بالکل آتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں پرسنلی یہ دیکھتی ہوں جس یہاں پہ جیسے دنیا میں اس وقت ایک کانسیپٹ بہت زیادہ لوگ پریکٹس کرواتے ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس، ہیئر اینڈ ناؤ. جو اس وقت کرنے کا کام ہے نا آپ اس پہ توجہ دیں. کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، نہ آپ ماضی میں جائیں نہ آپ مستقبل میں جائیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو آپ اس فریم آف مائنڈ میں لے آتے ہیں نا کہ جو ابھی کرنے کا کام ہے یہ میں نے بہت اچھا کرنا ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد میں نے بار بار سوچنا نہیں ہے. یعنی اپنے آپ کو ایسی شاباشیاں نہیں دینی اور اپنے آپ کو ایسی بڑی چیز نہیں سمجھنا کہ وہی میرے لیے فتنہ بن جائے. جیسے آپ دیکھیں نا اگر آپ کے پاس آپ اوور آل دیکھیں اپنی زندگی میں، جیسے کسی دن آپ کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ نے ایک کام ختم کیا پھر دوسرا کرنا ہے پھر اس سے اگلا کرنا ہے پھر اس سے اگلا کرنا ہے. تو اس دن کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے نہ کرے، کوئی آپ سے کوئی چیزیں ڈسکس کرے نہ کرے، کوئی اسیسمنٹ کوئی کچھ، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا. آپ کا بڑا بھرپور دن گزرا ہوتا ہے. اور جس دن آپ کے پاس ذرا فارغ اوقات ہوتے ہیں تو اس دن ہم خود ہی نا سوچ رہے ہوتے ہیں فلاں نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، اس نے تو جواب ہی نہیں دیا، اس نے تو یہ کہا ہی نہیں. ہم خود بھی نا وہ پھر اس طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ بس آپ یہ کریں کہ کام کر لیا، ہم کہیں چلو اگلا کرنے والا کام کون سا ہے. اور اگر کسی چیز کو اسیس کرنا ہے، جیسے اگر آپ پڑھا رہے ہیں اس میں 3 باتیں آئی ہیں نا، تو جب بھی آپ سوچ رہے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا اور مے بی اس میں مجھے اس چیز کو بہتر کرنا چاہیے تھا، جیسے ایک فیڈ بیک کے سینس میں آپ کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی انسان جب فیڈ بیک کے سینس میں کرتا ہے تو کسی سے مشورہ بھی لے لیتا ہے کہ مطلب ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا.
مطلب یہاں پہ دینا چاہیے تھا، کچھ اور دے دوں، یہ کر دوں، ایسا کام فلاں رشتہ دار ہے اس کو میں دیتی ہوں لیکن یہ مسئلہ مجھے آتا ہے. اب آپ ڈر بھی رہے ہیں بات کرتے ہوئے کہ کہیں میں شو آف تو نہیں کر رہی کسی کے سامنے کہ میں نے ہی سارا کچھ کیا ہے. یا کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ اپنی طرف سے آپ چھپ کر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ رشتہ دار ہی سب کے سامنے اکنالج کر لیتے ہیں. یا آپ کو وہ کسی ایسے موقع پہ ایکسٹراڈنری یعنی ٹریٹمنٹ ہو آپ کو جو ہے نا وہ بڑا امبیرسنگ. بالکل آپ کے بڑے احسان مند ہوتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے سکھایا تھا، آپ نے میری ہیلپ کی تھی. اچھا اب وہ نا دل میں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے. دیکھیں اکنالجمنٹ اچھی لگتی ہے، اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ کو اچھا لگتا ہے اگر آپ کو کوئی اکنالج کرتا ہے. آپ کی طرف سے تحفہ بھی کہلاتا ہے نا کہ آپ کی طرف سے نعمت ہے. جی بالکل بالکل، میں یہ کہنے لگی تھی کہ اس میں آتا ہے نا کہ یہ دنیا میں ملنے والی چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں ہیں، خوشیاں ہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو دعا کر لیا کریں. یعنی اپنے آپ کو بتا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی نیت کو خالص آپ کے لیے رکھنا چاہتی ہوں. اگر اس میں کوئی ریا آ رہی ہے یا کوئی بھی ایسا نیگیٹو وہ معاملہ آ رہا ہے جو میرے اس صدقے کو ضائع کر دے گا تو میرے رب مجھے اس سے بچا کے رکھنا. جب ہم ایسی دعائیں بھی کرتے ہیں نا تو پھر مجھے ایسے ہمیشہ فیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت آ جاتی ہے. تو اگر آپ کے اندر کوئی ایسی ال فیلنگ آ رہی ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا چیک رکھ لیتے ہیں. اور ساتھ ہی اگر اللہ نے آپ کو کوئی توفیق دی ہے نیکی کے کام کی تو پتہ ہے اس کو بھی چیرش کرنا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس سوچنا ہی نہیں اور بات ہی نہیں کرنی اور کچھ بھی نہیں کرنا. پوچھنا چاہیے تھی یہی بات کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سنا تھا، مجھے یاد نہیں اس کا ریفرنس، آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، کہ نیت جو ہے نا، نیت کے حوالے سے کہ علماء نے بتایا ہوا ہے کہ حدیث ہے، مجھے آئی ڈونٹ نو، کہ نیت وہ ہوتی ہے اصل میں جو آپ نے پہلے کر کے وہ کی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ شیطان ضرور اس کو گپلے کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ وہ پہلی ہی نیت کو قبول کرتے ہیں انشاءاللہ. ایسے ہی ہے کہ نیت پہلے ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب کوئی آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر دل میں نا وہ ایک فیلنگ سی آ جاتی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. ہاں بہت اچھا لگتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے نا. تو اس کو ہم نے بیلنس میں لے کر آنا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ بھی کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو ہم ایسے موقع پہ بھی ایسی احادیث کو، ایسی باتوں کو یاد رکھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں نا. اور یہ کہ بہت سے لوگ جن کو میں دے رہی ہوں وہ کتنی مشکل میں ہیں اور اللہ نے مجھے اس مشکل سے بچا کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ ادروائز ہم پریشان رہتے ہیں جب ہم ایسی آیات اور احادیث پڑھتے ہیں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. اس میں یہ جو ہم لینا دینا کرتے ہیں شادیوں کے موقع پہ، وہ اس وقت تو مائنڈ میں ایسا نہیں، تو ہم یہ سوچتے کہ اچھا اس نے اتنا دیا یا مجھے اپنے کا اپنا دیکھتے ہیں. لیکن کیا اس میں بھی یہ چیز آ جائے گی کہ ہم مطلب اس نے دیا ہے تو میں دے رہی ہوں، مطلب ایک ہمارے ذہن میں تو نہیں ہوتا کہ اللہ کے لیے ہے یا کیا، مطلب میرے بیٹی کی شادی پہ دیا تو اب اس کے بیٹی کی شادی ہے تو میں دے رہی ہوں. تو یہ تو ایک قسم کا اس چیز کو بھی ٹھیک کر لینا چاہیے نا. جیسے میں ہمیشہ یہ کر لیتی ہوں کہ تحفہ ہے نا، تحفہ دینا چاہیے. ایسے موقع پہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. جیسے فار ایگزامپل مجھے بھی ابھی دینا تھا کسی کو گفٹ، مجھے لگا کہ جو چیز اس کے سٹینڈرڈ کی ہے وہ تو میں افورڈ نہیں کر سکتی بھی. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا کون سی ایسی چیز ہے جو میں افورڈ بھی کر سکتی ہوں اور اس کے سٹینڈرڈ کو میچ بھی کرے گی. اب اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا کہ مطلب اگر میں اتنے پیسے لگا بھی دوں، فرض کرے میں 50,000 لگا دوں اور 50,000 لگا کے بھی جو چیز دوں اسے پسند ہی نہ آئے، تو اسے بہتر نہیں ہے کہ میں پھر اس کو کوئی ایسی چیز دوں جو میری بھی رینج میں آتی ہو اور اس رینج میں وہ چیز ہو جو اس کو پسند بھی آ جائے. اس طرح سے انسان کر کے کوئی اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے. اور ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر فرض کریں آپ نے اللہ کی خاطر ہی کسی کو تحفہ دیا ہے، اس نیت کے ساتھ ہی دیا ہے کہ اسے پسند آئے گا اور ریا بھی نہیں آپ کرنا چاہ رہے، نہیں اس کو پسند آتا، نہیں وہ استعمال کرتا، وہ پھر اس کا معاملہ ہے. اور میں نے پرسنلی یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ اللہ کی خاطر دینا شروع کر دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی، زیادہ تر لوگوں کا میں نے یہی دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نا آٹومیٹکلی اس چیز کی پسندیدگی ڈال دیتا ہے. ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کئی دفعہ کوئی بہت ہی چھوٹی سی چیز ایسی ہوتی ہے جو کسی کے لیے مشکل نہیں ہوتی کہ وہ خود سے لے سکے، لیکن وہ کوئی دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ایک اس کے لیے اچھی فیلنگ کریٹ ہو جاتی ہے. تو تحفے دیتے رہنا چاہیے جب اپنے جو پیارے ہوتے ہیں ان کو، اور کوئی دے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. تب ہمارا دین، میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ پریکٹیکلی ہمیں ایموشن لیس انسان نہیں بناتا، کانشیس انسان بناتا ہے کہ ہم وہ تحفے کا لین دین جو ہے اس کو کوئی اس طرح کی مشکل نہ اپنے لیے بنا لیں. ہمارے نیبر میں ایک خاتون ہے، تو وہ نماز میں نے ان کو سکھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بہت کم اس طرف آتی تھی. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ ان کی دلچسپی تھوڑی سی جانوروں کی طرف ہے، تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے نماز سیکھ لی نا تو پھر میں آپ کو ایک جانور لے کے دوں گی. تو
اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آہستہ آہستہ کوشش کرتی جاتی ہوں. تو اس میں جو میں ان کو صدقہ یا یہ مدد کروں گی یہ مطلب کوئی جائز ہے صدقات میں آئے؟ دیکھیں جو بھی ہم دیتے ہیں وہ صدقہ ہی ہوتا ہے، پھر اس میں آگے کیٹیگرائزیشن ہو جاتی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوزلی نا ہمیں مطلب جو ہمارا دین سکھاتا ہے کنڈیشنل نہیں کام کروانا چاہیے، ایسے کہ بھی اگر تم نماز پڑھنے آؤ گے تو تمہیں یہ کھانا مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا نا. ہمیں ان کو موٹیویٹ کر کے کرنا چاہیے. جیسے بچوں کے ساتھ بھی ہم جب معاملہ کرتے ہیں نا تو اب مائیں جب کہتی ہیں کہ تم یہ ہوم ورک کر لو تو پھر تمہیں میں اسکرین دے دوں گی اتنی دیر کے لیے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ جب آپ کنڈیشن لگاتے ہیں تو بچہ پھر کیا کرتا ہے، ہر چیز پہ کہتا ہے اچھا مجھے کیا ملے گا. لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ اگر اس نے پڑھ لیا ٹائم پہ تو میں نے اس کو یہ دے دینا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ پڑھ لیتا ہے کام کر لیتا ہے تو پھر آپ اسے دیتے ہیں، تو وہ پھر اس کی ایسوسیشن یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ میں نے اچھا کام کیا اللہ کی طرف سے مجھے اس طرح سے جو ہے نا وہ مل گیا. اچھا دوسری بات یہ کہ اب اس خاتون کے کیلیبر کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ ان کا کیلیبر کتنا ہے، کیا وہ ایسی باتوں کو سمجھ سکتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ان کو کہا تھا تو اب آپ اس میں سے مثلاً ان کو ایسی بات کہہ سکتی ہیں کہ دیکھو تم نے کیونکہ اتنا اچھا کام سیکھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دیا، میرے دل میں بات ڈالی اور اللہ کی طرف سے تمہیں یہ چیز ملی، تو تم مثلاً اس میں اس جانور کا دودھ اگر ہوگا یا ایسی کوئی چیز ہوگی تو وہ تم ضرور کسی کو مثلاً چاہے ایک گلاس ہی دے دینا دودھ پینے کے لیے، ٹھیک ہے، آدھا کلو دے دینا، یا کوئی اور اس میں سے جو فائدہ تمہیں حاصل ہو وہ تم کسی اور کو بھی دینا، تم وہ نماز کسی اور کو بھی سکھاؤ. اور ہم اس طرح سے بہت سے لوگوں کو پروڈکٹیو بھی بنائیں گے کیونکہ آپ نے اس کو پروڈکٹیو چیز دینے کے لیے کہا. تو اس لیے ادروائز ٹھیک ہے، لیکن آئندہ کے لیے آپ ایسے کریں کہ شرط کی بجائے اس کو کہیں کہ تمہارے لیے ایک انعام ہوگا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کہ کافر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ریا کر رہے ہوتے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے اس معاملے میں. اور یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ جیسے ہمارے دین میں ہمیں کیا بتایا گیا نا کہ زکوٰۃ ہوتی ہے وہ آپ اناؤنس کر کے دیتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی یاد آ جائے. اس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ میری اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے. اب آپ جب زکوٰۃ اس طرح دے رہے ہیں تو لوگ جو نہیں دے رہے ہوتے یا جنہوں نے ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہاں میں نے بھی دینی تھی. آپ سے کئی دفعہ وہ ایسے مصارف پوچھ لیتے ہیں، ایسی جگہیں پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی تم کہاں دے رہی ہو، مجھے بھی دینی ہے. لیکن جو صدقات ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ چھپ کے دیے جائیں. ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے کسی ایسی جگہ کا پتہ ہے جو کہ بہت وہاں پہ کام ہو رہا ہے پروڈکٹیو اور میں بتانا چاہ رہی ہوں لوگوں کو اس پروجیکٹ کا، اگین آپ وہاں پہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو گلوریفائی نہ کریں کہ میں تو ہر وقت وہاں دیتی ہوں، میں تو وہاں جاتی بھی ہوں، میں تو وہاں یہ بھی کام کرتی ہوں. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھی میرے نوٹس میں یہ بھی جگہ ہے اور یہاں پر بھی کافی اچھا وہ لوگ کام کرتے ہیں اور بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے ان کے پروجیکٹ سے، تو آپ یہاں پہ بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ بتاتے ہیں، لوگوں کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ مے بی آپ بھی یہاں پہ دیتے ہوں گے. لیکن مطلب آپ کو نا ہر وقت وے اینڈ بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ ہم کس طرح سے یہ سارا کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ورس نمبر 265 آ رہا ہے. اب اس میں ایک اور مثال آ رہی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، ابتغاء مرضات اللہ، چاہنے کے لیے اللہ کی رضامندی. ایک کیا تھا یعنی کمپیریزن کر لیں تھوڑا سا، ایک شخص وہ ہے جو کیا کر رہا ہے، ریا الناس، شو آف کے لیے کر رہا ہے، اور دوسرا کیا کر رہا ہے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے. اس کو ہر وقت یہ فکر ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند آئے گا. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور پختگی کے لیے اپنے نفسوں کی. کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے. ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے اور دوسرا کیا ہو رہا ہے، آپ کا نفس جو ہے وہ کسی بات پر صحیح طرح سے جم رہا ہے، ٹک رہا ہے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارا دین ہمیں فائنینشیل سمارٹنس سکھاتا ہے، اور جو لوگ فائنینشلی سمارٹ ہوتے ہیں وہ یوزلی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنا پیسہ صحیح جگہ انویسٹ کرنا آتا ہے اور صحیح جگہ پہ استعمال کرنا آتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگ صرف دنیا کے لیے فائنینشلی سمارٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ایسی سمارٹنس ہونی چاہیے پیسے کے معاملے میں جو آخرت کی انویسٹمنٹ پہ طرف جائے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ دیتے رہتے ہیں وہ بہت فائدے میں رہتے ہیں، وہ بہت بھلے کے کام کرتے ہیں. میں کچھ پروجیکٹس میں کچھ لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، تو میڈیکل پروجیکٹ سے، تو انہوں نے بتایا جیسے کہ یہاں پہ جیسے ایک بہت بڑی فوڈ چین ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے اپنے کچھ فیملی ممبرز ہیں اور ان کو کچھ میڈیکل پرابلمز ہوئے، ان سے ان کی ڈیتھ ہوئی.
تو انہوں نے بہت سارا پیسہ جو ہے ملینز میں ڈونیٹ کر دیا ہے ایسے پروجیکٹس کے لیے کہ ایک عام انسان کو بھی اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی اویئرنیس دی جائے اور ان کے لیے جو میڈیکل ٹیسٹ ہیں وہ فری کیے جائیں. اب آپ دیکھیں کئی دفعہ ہماری زندگی میں بھی جو چیلنجز آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی خیر نکال دیتے ہیں آگے سے. پھر اسی طرح انہوں نے مجھے کسی لیب کا نام لے کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میم ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا یعنی ان کی کٹس بہت سستی آتی ہیں لیکن جو لیبز ہیں ان کی اتنی اسٹرانگ مونوپلی ہے کہ اگر عام جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ 15 سے 20 روپے کی کٹ آتی ہے وہ اس کے 3000 لے لیتے ہیں. جیسے وہی بات ہے انہوں نے اس میں کمیشنز بھی رکھے ہوئے ہیں, پھر انہوں نے جو مشینز اور باقی اور بلڈنگ اور باقی جو کچھ بھی اپنے لیے کام کرنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی ایک بنانا چاہ رہے ہیں لیب جس میں ہم اسی طرح کاسٹ پرائز پہ لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور بہت اچھی طریقے سے جو اوتھینٹک ٹیسٹ ہیں وہ کروائیں. اور انہوں نے کسی بہت بڑی اسی طرح لیب کا نام لیا تو میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے شامل ہوں گے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ ان کے جو پارٹنر تھے ہی ہیڈ اے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, جس کے بعد وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کچھ ایسا کام کرو جس سے میری آخرت سنور جائے. تو اب دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ وہ تثبیتم من انفسہم, کہ آپ کا دل پھر اس پہ جمتا ہے. آپ کو جب آپ اللہ کے خاطر کوئی کام کرتے ہیں نا تو آپ کو بڑا سکون ہوتا ہے. آپ کو نا کبھی یہ فیلنگ نہیں آتی, جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی تھی نا کہ وہ ایک شخص جب جاتا ہے صدقہ دینے کے لیے تو اس کو لگتا ہے میں غلط شخص کو دے آیا ہوں, اور آپ کے دل کو سکون آ جاتا ہے. آپ الٹیمیٹلی اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں. کئی دفعہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں, وہ اس کے بعد آپ کے پاس سے گزرتا ہے, آپ کو سلام بھی نہیں کرتا. آپ نے کئی دفعہ سال ہر سال ان کی ایجوکیشن پہ ان کے بہت سارے کاموں پہ انویسٹ کیا ہوتا ہے, اور وہ جناب بچہ پڑھ لکھ کے کہیں جاتا ہے وہ پہچانتا بھی نہیں آپ کو. اس کے بعد وہ پوچھتے نہیں. آپ نے کسی کی بچی کی شادی کرائی, سارا کچھ کیا, اور اب ان کا جو ہے سٹینڈرڈ اونچا ہو گیا, اب وہ کہتے ہیں ہو آر یو. تو بڑی دل کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب ہم ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو اللہ کی خاطر کیا تھا, میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا, بلکہ اچھا ہے کہ مجھے نا وہ نہیں, جب اتنا اکنالج کر رہے تو میں بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہوں اور میری بات چھپی بھی رہے گی. اس میں کہیے تھی کہ مطلب اگر آپ خود اوائڈ کرتے ہیں, نہیں, آپ کو ایسا بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے, ان سے اچھی طرح ملنا چاہیے. جب ملے تو آپ کو ذہن میں وہ بات لانی نہیں چاہیے کہ ہم نے ان کی کوئی ہیلپ کی تھی. رشتہ دار اگر آپ کے ہیں, یہ جاننے والے ہیں, تو آپ ان سے اچھی طرح بس ملتے رہیں. وہ والی بات کو بیچ میں لائیں نا, اپنے ذہن میں بھی نہ لائیں کہ ہم نے ان کی ہیلپ کی تھی. اپنے آپ کو بس بار بار بتائیں کہ یہ تو جو ہم نے کیا تھا وہ ہم نے اللہ کی خاطر جو ہے وہ سارا سلسلہ ہم لے کر چلے تھے. پھر کیا ہے, کمثلی جنتم بربوۃ اصابہا وابل, مانند مثال ایک باغ کی ہے جو اونچی جگہ پر اور پہنچتی ہے اس کو تیز بارش. اب ریان ناس, اس میں کیا تھا, ایک پتھر تھا, بہت سموتھ پتھر تھا, اس پہ ایک لیئر تھی مٹی کی, اور اس پہ بارش آئی تو وہ بہہ گیا. اب یہاں پر جو اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے دل کی پختگی کے لیے, دل کے سکون کے لیے, دل کے اس بات کے لیے یہ کام کرتا ہے, یعنی اس کا شرح صدر بھی ہے, یقین بھی ہے, خلوص بھی ہے, نیت بھی ہے, سب کچھ شامل ہے اس میں. تو وہ کیسے ہے, جیسے ایک اونچی جگہ پہ باغ ہے. امیجن کریں نتھیا گلی, مری, ایوبیا, ناران, کاغان, ایسی کوئی جگہ ہے, ایسا سپاٹ ہے, اور وہاں پر کیا ہے, وابل, تیز بارش ہو رہی ہے. فآتت اکلہا ضعفین, تو وہ دے پھل اپنا دگنا. تیز بارش ہو رہی ہے تو کیا ہو گیا, اب سوچیں وہاں پر کیا خوبصورتی ہے. ہم اپنے شہر میں ہی دیکھ لیں, بارشیں شروع ہو جائیں تو ہر چیز نکھر جاتی ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ, پھر اگر نہ پہنچے سے تیز بارش تو پھوار ہی کافی ہے. یعنی کہ ڈرزل بھی ہو جاتا ہے وہاں پہ, ہلکی سی بارش بھی ہوتی ہے تو وہ سب کچھ تر و تازہ ہو جاتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پر وہ ساری بات بتائی گئی ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے نا, وہ ہر حال میں پروڈکٹیو ہوتا ہے. آپ کے دل کو بھی سکون ہے. ویسے تو وہ بہت ہی پروڈکٹیوٹی لے کر آئے گا, لیکن نہیں, کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو. اور ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں, واللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ہی از واچنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اپنی 5 نمازیں ادا کرو اور 1 ماہ کے روزے رکھو, اور دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو, اپنے امیر کی اطاعت کرو, تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات کیا بتائی گئی ہے, دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا. ہم کیا کہتے ہیں, بوجھ کی طرح,
پتہ ہے کیا مہنگائی اتنی ہے، سونا اتنا مہنگا ہو گیا، اف اللہ بھی میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے. ہم اس طرح سے رو دھو کر بتا رہے ہوتے ہیں، دل کی خوشی کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، بوجھ کے ساتھ کر رہے ہوتے. کبھی کبھی بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنا تھوڑا سا اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے وہ کئی دفعہ لاکھوں میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اتنا تھوڑا سا اماؤنٹ ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایسٹس کتنے ہیں، لیکن وہ والا جو اماؤنٹ دینا ہے نا وہ بھی ہمارے لیے کئی دفعہ بوجھ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ دل کی بات ہوئی ہے اور اس بات کی بات ہوئی ہے. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 کام کیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا. نمبر 1 اللہ کی عبادت، اور وہ کیسی؟ شرک کے بغیر. نمبر 2 دل کی خوشی سے زکوٰۃ، اور نمبر 3 زکوٰۃ میں بوڑھا گھٹیا جانور نہیں بلکہ متوسط چیز اس کو دے دیا. اس میں بھی بار بار ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان دے بھی دل کی خوشی سے، اور جو دے اس میں بھی گھٹیا مال نہ دے.